السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور میرے بھائیوں، میں گزشتہ چند دنوں سے پاکی اور صفائی اور طہارت کے بارے میں کچھ احکام، کچھ باتیں، دینی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پاک صاف رہنے کی کیا اہمیت ہے، کیا فوائد ہے، کیا اجر و ثواب ہے، اسلام نے پاک صاف رہنے پر کتنا زور دیا ہے اور پاک صاف نہ رہنے پر کیا وعید ہے، وہ کچھ بیانوں میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی ہے۔ اب میں نے اس آیت کریمہ کا سہارا لیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک وضو کے احکام کو بیان فرما رہے ہیں، وضو کے فرائض کو بیان فرما رہے ہیں کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، یہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اس آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں کو اللہ پاک حکم دے رہے ہیں مخاطب کر کے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اذا قمتم الی الصلاۃ، فرمایا جب تم نماز کے قائم کرنے کا ارادہ کرو، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، نماز قائم کرنے کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم، تو سب سے پہلے، اس سے پہلے وضو کا حکم دیا، وضو کرنا، پاک صاف رہنا ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ تو وضو میں کتنے فرض ہے؟ کم از کم فرض کو وضو میں دھونا ضروری ہے، اس کے بغیر تو وضو نہیں ہوتی۔ سنت میں کمی رہ جائے تو چل سکتا ہے، لیکن فرض کے بغیر تو وضو ناقص ہے، وضو نہیں ہوتا۔ تو فرمایا فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے چہرے کو دھو، پورے چہرے کو دھونا ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، فرمایا کہ نمبر 2 فرض یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کہونیوں سمیت دھونا ہے۔ یہ کہونی کہلاتا ہے یہاں تک، یہ کہونی سمیت یعنی کہونی بھی اندر میں داخل ہے، کہونی کو بھی دھونا ہے، یہاں سے لے کر کے کہونی تک دونوں ہاتھ کو دھونا ہے، دوسرا فرض ہوا۔ تیسرا فرض ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرنا ہے، اپنے سر کا مسح کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور چوتھا فرض یہ ہے وضو میں کہ اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھوو۔ یہ 4 فرض اللہ پاک نے قرآن کریم میں نماز قائم کرنے سے پہلے وضو کے جو فرض ہے، وضو کے فرض بتایا ہے۔ اب آئیے حدیث پاک میں، ایک صحابی حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عمل کو بتلاتے ہیں جس عمل کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے دیکھا گیا، اس عمل کو بتلا رہے۔ حضرت عمران فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کر کے دکھلایا۔ حضرت عمران فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے، وضو میں سب سے پہلے انہوں نے 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھویا، یہ گٹے تک 3 مرتبہ ہاتھ دھویا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ نے کلی فرمایا، اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے، یہ کان کی لو کہلاتا ہے، یہ کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک مکمل چہرہ دھویا 3 مرتبہ۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے داہنے ہاتھ کو کہونیوں سمیت 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو کہونیوں سمیت 3 مرتبہ دھویا، اس کے بعد اپنے مکمل سر کا مسح کیا،
اور اس کے بعد اپنے داہنے پیر کو ٹخنوں سمیت ٹخنوں تک 3 مرتبہ دھویا، پھر بائیں پیر کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ 3 بار دھویا، اور پھر یہ وضو کر کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمران رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں نے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی یہ روایت مسلسل ہو گئی، تسلسل کے ساتھ فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا ہے، اور پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سیکھا حضرت عثمان نے بعد کے صحابہ کو حضرت عمران کو سکھایا، پھر یہ روایت ہم تک پہنچی۔ تو یہ اس طریقے سے وضو کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان کا عمل ہے۔ اب آئیے تیسرے نمبر کی بات کہ وضو میں فرض کتنے ہیں۔ میں نے آیت کریمہ ثابت کیا، اس کو ایک مرتبہ گنوا دے، وضو میں فرض کتنے ہیں، تو وضو میں مکمل 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 پر ہے اپنے مکمل چہرے کو دھونا، ابھی جیسے میں نے بتایا پیشانی کے بال سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک مکمل چہرے کو دھونا، یہ پہلا فرض۔ دوسرا فرض اپنے دونوں ہاتھوں کو کہونیوں سمیت دھونا، کہونیوں سے اوپر تک دھوئیں گے تب آئے گا کہونیوں سمیت، یعنی کہونی کو بھی دھونا ہے وضو میں، یہ کہونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی یہ مکمل سر ہو گیا، اس کا مسح کرنا سنت ہے وضو میں، مکمل سر کا مسح کرنا وضو میں سنت ہے، لیکن چوتھائی سر کا مسح کرنا یعنی اپنے سر کے 4 حصے بنائیں گے، اندازاً، کاٹنا نہیں ہے، اندازاً بنانا ہے، یعنی ایک آگے کا حصہ، ایک پچھلا حصہ، ایک دائیں کا اور ایک بائیں کا حصہ، ان چاروں حصے میں سے آپ کسی ایک حصے میں بھی اگر اس طرح سر پر ہاتھ رکھ دیے تو آپ کا مسح میں جو فرض ہے، فرض مقدار وہ ادا ہو جائے گا۔ اب اس طرح بھی رکھ دیے تو ادا ہو جائے گا، اس سائڈ بھی رکھ دیے تو ادا ہو جائے گا، اس سائڈ بھی رکھ دیے تو ادا ہو جائے گا، یا پیچھے سائڈ میں بھی اگر آپ رکھ دے رہے ہیں ہاتھ سر، تو سر کا جو مسح میں فرض ہے وہ فرض حصہ ادا ہو جائے گا، اور مکمل سر کا اب مسح کر رہے ہیں تو یہ سنت ہو جائے گا۔ اور نمبر 4 یعنی چوتھا فرض یہ ہے کہ دونوں پیر کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ ٹخنا کہلاتا ہے، یہ حصہ جو ہوتا ہے یہ ٹخنا کہلاتا ہے، یہاں تک یہ ابھری ہوئی ہڈی جو ہے یہ ٹخنا کہلاتا ہے، یہ اس کو اوپر حصے تک وضو میں دھونا یہ فرض ہے۔ لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سنت طریقے پر وضو کریں، اس میں فرض بھی آ جائے گا اور سنت بھی ہوگا، اور پھر سنت طریقے سے وضو کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت پر ہمیں عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ حضرات کو اچھی طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، طہارت اور صاف ستھرائی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔